السلام علیکم دوستو، جن موسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت تھی، انہی کے ریوڑ سے نبوت ملنے سے پہلے ایک بھیڑ بھاگ گئی۔ امام فخر الدین رازی نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھیڑ ان کے ریوڑ سے بھاگ گئی۔ ان کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے۔ وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ خون سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور بھیڑ کا بھی یہی حال ہو گیا۔ تمام کانٹے چبھ گئے، اس کے پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ تب آپ نے اس بھیڑ کو پکڑ لیا۔ بتائیے، اگر ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے؟ نہ معلوم اس کی کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبح ہی کر ڈالتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگے۔ اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور جہاں سے وہ بھیڑ بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے بھیڑ، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی۔ تو نے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ، یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا علم، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو نبی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ذرا سا غصہ آیا اور پاگل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔